یسوع کی زندہ جلالی اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند کے زندگی بخش پاکلام میں سے سیکھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ سیکنڈ ورس پڑھوں گی۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، اس میں ہمیں محبت کے بارے میں خداوند کا بندہ پولس رسول جو کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط لکھ رہا ہے، وہ ہمیں محبت کرنے کے بارے میں سکھا رہا ہے اور ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، یعنی اگر میں فرشتوں کی بھی زبانیں بول لوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے خدا نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجا۔ یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، میرے خدا نے ہمیشہ کی زندگی اپنے بیٹے میں پنہا کر دی ہے۔ اس نے محبت، انسانیت سے محبت کی اور اس کی عوض اس نے اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی، اس میں کسی مذہب، کسی قوم، فرقے یا قبیلے کا ذکر نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو، ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف میرے مسیح یسوع ناصری کا نام لینے اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے میں ہی ہے۔ پہلی محبت ہماری خدا سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا، اور پھر جیسے ہی بیٹا انسانی روپ دھار کے اس دنیا میں، اس جہاں میں آتا ہے، وہ اپنے باپ سے محبت کا ہم سب کو درس دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے باپ سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اور میرے عزیزو، اس نے باپ سے واقعی سچی محبت رکھی اور باپ کی تابعداری کی، فرما برداری کی، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی، صرف اور صرف آپ کے اور میرے گناہوں کی خاطر۔ وہ بے عیب برا تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا اور نہ کوئی گناہ اس میں ثابت کر سکتا تھا۔ وہ ہیکل میں کھڑے ہو کر مسیح یسوع کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، ان کے تخم میں بھی گناہ نہیں تھا، ان کی پیدائش میں بھی میرے عزیزو روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہوئی تھی۔ میرے عزیزو، اس میں کسی مرد کا عمل دخل نہیں تھا، بلکہ وہ روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم کے پیٹ میں پڑے، اور میرے عزیزو ان کی پیدائش پاکیزہ طور پر ہوئی۔ اس میں روح القدس کے وسیلہ سے وہ پیدا ہوا اور اس کے تخم میں گناہ نہ تھا۔ اسی لیے وہ ہیکل میں کھڑے ہو کر والہانہ طور پر للکار کر کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اور میرے عزیزو، انسانیت کے لیے اور ایسے ہی نجات دہندہ کی ضرورت تھی جو بے عیب ہوتا۔ میرے عزیزو، یہ بکروں چھتروں کی قربانیاں جو ہیں، ان سے انسان کی نجات نہیں ہو سکتی تھی، ان سے انسان کو معافی نہیں مل سکتی تھی۔ اسی لیے میرے خدا کو ہم انسانوں پر رحم آیا، اس نے انسانوں پر ترس کھایا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہماری خاطر قربان ہو اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ اور اس نے بھی باپ کی مرضی کو بچا لایا، اس نے اس کی حکم عدولی نہیں کی بلکہ اس کی فرما برداری کی اور اس کی تابعداری میں اپنی پوری زندگی گزاری۔ جس طرح سے باپ نے کہا اور جس طرح سے ان کے بارے میں نوشتوں میں بیان کیا گیا تھا، انبیاءوں کی کتابوں میں، اور میرے عزیزوں، میرے مسیح نے آ کر ان تمام نوشتوں کو پورا کیا، ان تمام اپنے باپ کے احکام کو پورا کیا، کیونکہ وہ اسی لیے آیا تھا تاکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر سکے۔ اس نے اپنے باپ کی محبت میں
اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے میں تمام بنی نوع انسان سے محبت کی۔ وہ جیسے ہی دنیا میں آئے انہوں نے گنہگار سے پیار کیا، انہوں نے گنہگاروں کو گلے سے لگایا اور ان کو معاف کیا، اور انہیں کبھی جتایا بھی نہیں کہ وہ گنہگار تھے۔ میرے عزیزو، ایک عورت جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی، سب اس کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگے، اس پہ گناہ ثابت کرنے لگے، لیکن میرے مسیح یسوع نے کہا، تم میں کون ایسا ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ سب سے پہلا پتھر اس عورت کو وہی مارے۔ لیکن میرے عزیزو، سب چونکہ بنی آدم گنہگار تھے، اسی لیے کسی کی جرت نہ ہوئی اس عورت کو پتھر مارنے کی۔ میرے مسیح نے کہا، اے عورت سلامت چلی جا اور پھر گناہ نہ کرنا۔ اور میرے عزیزو، خدا نے مسیح یسوع نے بھی اس پر کوئی گناہ ثابت نہیں کیا، بلکہ اس کی گناہ کو ڈھانپا، اس پہ کپڑا اس کو دیا اور کہا، بیٹی سلامت جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ آج مسیح یسوع جس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ کہتا ہے پھر گناہ نہ کرنا۔ میرے عزیزو، ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، لیکن وہ ہم سے امید رکھتا ہے، جو توبہ کرتے ہیں اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں۔ پھر مسیح یسوع ان سے امید رکھتا ہے کہ وہ دوبارہ گناہ میں نہ پڑے، اور اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے، مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ، اپنا خدا تسلیم کر کے بپتسمہ لے کے پھر اگر کوئی گناہ کرتا ہے، تو وہ نہائی ہوئی سورنی کی مانند ہے جو پھر دلدل میں واپس جاتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ ایک دفعہ سچی توبہ کر لیتے ہیں تو پھر خدا سے دعا مانگیں اور اس کی رہنمائی اور ہدایت میں چلنے کی کوشش کریں، اور خدا سے کہیں، اے خداوند مجھے توفیق دے کہ میں تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ سکوں، داؤد نبی کی طرح۔ جیسے داؤد نبی کہتا ہے، اے خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میرے عزیزو، آج اگر آپ توبہ کرتے ہیں، مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ، اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو پھر دوبارہ گناہ کے چوہے میں نہ جوتیں، بلکہ سچے دل سے ایمان کے ساتھ اپنے مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ، اپنا خداوند تسلیم کریں اور اسی کو سجدوں پہ سجدے کریں، کیونکہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کو سجدہ کرنا روا ہو، سوائے میرے زندہ اور جلالی خداوند یسوع مسیح ناصری کے۔ اسی کو تمام سجدے واجب اور روا ہیں، اور ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، اور ہر ایک زبان اقرار کرتی ہے کہ یسوع خداوند ہے، اور جو یسوع کو خداوند مان لیتا ہے اس کی مقبول عبادت ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، یسوع کو جو اپنا بادشاہ، اپنی زندگی کا اور اپنا خدا مان لیتا ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، اور وہ خود کہتا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ ہمارا رستہ جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ وہ کہتا ہے، دنیا کا نور میں ہوں، اور میرے عزیزو، جب ہم نور میں چلیں گے تو کبھی ٹھوکر کا باعث نہیں بنیں گے۔ ٹھوکر انسان تب کھاتا ہے جب اندھیرے میں چلتا ہے، اور جو زندگی یسوع سے دور ہے، جو زندگی گناہوں میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے۔ جو زندگیاں اندھیرے میں ہیں وہ ابلیس کے ماتحت ہیں، کیونکہ میرے عزیزو وہ ابھی تک اندھیرے میں چل رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک یسوع کو قبول نہیں کیا، انہوں نے ابھی تک یسوع کو اپنا بادشاہ، اپنا نجات دہندہ نہیں مانا۔ لیکن جو اس کے نور میں آ جاتے ہیں، جو اس کو سمجھ جاتے ہیں ورس کو، کہ یسوع کہہ رہا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور جو کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو پانی کا سرچشمہ ہے، جو پانی کی ندیاں بہانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ عورت، سامری عورت جو پانی بھرنے کنویں میں جاتی ہے، اور یسوع کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اس جگہ پر آنا ہے، وہ تھکے ماندے اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس عورت سے جیسے ہی وہ پانی بھرنے آتی ہے، کہتے ہیں، اے عورت مجھے پانی پلا۔ وہ کہتی ہے، تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی کیوں مانگ رہا ہے؟ تو یسوع کہتے ہیں، اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دے دیتا، ایسا پانی کہ تیرے اندر چشمے جاری کر دیتا، تو نہ کبھی پیاسی ہوتی اور نہ کبھی پانی بھرنے اس جگہ آتی۔ تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، آئی مسیح، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں، تو مجھے زندگی کا پانی کہاں سے اور کیسے دے گا؟ پھر یسوع کہتے ہیں،
جا اپنے شوہر کو بلا لا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ برے کام کرنے والی عورت ہے، یہ گنہگار عورت ہے، لیکن وہ خود چل کر اس عورت کے پاس آتے ہیں اس کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے، اس کو گلے سے لگانے کے لیے۔ میرے عزیزو، خدا گنہگاروں سے محبت رکھتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے، اسی لیے خداوند خود چل کے اس کے پاس آتے ہیں، کیونکہ خداوند کا منصوبہ تھا اس کو نجات دینے کا، اس کی زندگی بدلنے کا، اس کی زندگی میں انقلاب لے کر آنے کا۔ تو وہ جیسے ہی یسوع کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کو بلا لا، تو وہ کہتی ہے میں بے شوہر ہوں۔ تو خداوند کہتے ہیں تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس ابھی ہے وہ بھی تیرا نہیں۔ یعنی میرے عزیزو، خداوند اس کی پوری زندگی اس کو بیان کر دیتے ہیں اتنی سی بات کر کے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی ہے۔ وہ گھڑا وہیں چھوڑتی ہے اور اپنے گاؤں میں چلی جاتی ہے اور جا کے اپنے پورے گاؤں کو اکٹھا کر لیتی ہے، یعنی گواہی دیتی ہے اس نبی کی، اس یسوع کی، کہ آؤ میں تمہیں ایک آدمی سے ملواتی ہوں جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، وہ نبی مسیح یسوع ناصری جو خداوندوں کا خدا ہے، جو دلوں اور گردوں کا جانچنے والا باپ ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے، وہ ہماری ایک سانس سے واقف ہے کہ ہم نے کتنی ہماری زندگی ہے، وہ اس نے ہمارے سانس گنے ہوئے ہیں میرے عزیزوں، اسی لیے وہ علم الغائب جانتے ہیں، ان کے سوا ہمارے دل کے اندر کے خیالات کو کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ جانتے تھے، اسی لیے اس کنویں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس گنہگار زندگی کو بچانا ہوتا ہے، اور اس عورت کے وسیلہ سے پورا سامریا گاؤں جو تھا وہ یسوع پر ایمان لاتا ہے اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ، اپنا خدا مانتے ہیں اور اسی کو سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج بھی جو زندگیاں خدا سے دور ہیں، جو مسیح یسوع کو نہیں پہچانتی، اس کا اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتی، ابھی بھی وقت ہے۔ یسوع مسیح ناصری نے ہمیں زندگی کی صورت میں توبہ کی توفیق دے رکھی ہے تاکہ ہم توبہ کر سکیں، اپنے گناہوں پر پچھتائیں، اپنے گناہوں کی اس کے آگے توبہ کریں، معافی مانگیں، اقرار کریں کہ اے خداوند، ہم گنہگار ہیں لیکن تو رحیم ہے، تو ترس مند ہے، تو معاف کرنے والا خدا ہے۔ آپ جب اپنے گناہوں کا اپنے مسیح کے آگے اقرار کریں گے تو وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو گلے سے لگا لے گا، مصرف بیٹے کی طرح، جیسے اس کے باپ نے اسے بھاگ کر گلے سے لگایا، اسی طرح میرا اور آپ کا مسیح یسوع بھی ہر گنہگار کے پاس خود چل کے جاتا ہے اور ان کو کور کرتا ہے، ان کے گناہوں کو ڈھانپتا ہے۔ انسان جو ہیں وہ کسی کے گناہوں کو نہیں ڈھانپتے بلکہ اچھالتے ہیں، سامنے لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، جبکہ ہمارا خدا جو ہے، ہمارا مسیح یسوع ناصری جو ہے، وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپتا ہے، کور کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم سچی توبہ کریں اور اس پر ایمان لے کر آئیں، اس کو اپنا خدا، اپنا نجات دہندہ مانیں۔ اور میرے عزیزوں، صرف اور صرف یسوع ناصری ہے جو بے عیب برا تھا، لیکن اب اپنے باپ کی محبت میں اور ہم سے اس نے محبت کی کہ اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس پہ لعن طعن کی گئی، اس کا مذاق اڑایا گیا، میرے عزیزوں، اس کے کپڑے پھاڑے گئے اور مذاق میں اڑایا گیا، تمسخر اڑایا گیا اس کا، اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیلوں سے جکڑا گیا، اس کو جاڑے گئے، کیلوں سے جھڑا گیا ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر، حالانکہ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا، وہ پاک تھا، بے عیب تھا، اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، اس کے تخم میں گناہ نہیں تھا، وہ ایک بے عیب برا تھا جو میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر قربان ہوا، اس نے اپنے آپ کو ہماری خاطر اپنی جان کا نذرانہ دے دیا تاکہ ہم ایمان لا سکیں، ہم گناہوں سے بچ سکیں، گناہ ہمارے تھے، اس نے اپنے اوپر لاد لیے اور کوہ کلوری کا سفر ہماری خاطر طے کیا، اس نے ہمارا فدیہ دے کر ہمیں خرید لیا ہے، ہم اپنے نہیں بلکہ اس کے خون سے خریدے ہوئے ہیں،
اسی لیے ہمیں اس کی محبت کو جو ہے وہ دوسروں کے پاس لے کے جانے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے۔ اس نے صلیب پر چڑھ کر بھی کہا، آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے آج ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، ابھی بھی آپ کی زندگیاں مسیح کی محبت سے دور ہیں، تو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ، اپنا خدا مانیں اور اپنے گناہوں کا اس کے آگے اقرار کریں۔ وہ معاف کرنے والا خدا ہے، وہ ترس مند خدا ہے، اور وہ کبھی جب معاف کرتا ہے تو جتاتا بھی نہیں کہ ہم گنہگار تھے، بلکہ وہ ہمیں گلے سے لگاتا ہے اور ہماری تمام خطاؤں کو، تمام گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ ہالےلویا۔ خداوند آج کی اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے بہت بلیس کرے، بہت برکت دے۔ آمین۔